دین اسلام کی پیروی کرنی. آج بے راہ روی کا جو دور ہے نا، جو خاص طور پہ ہمارے اسلام کے لیے، دین کے لیے جو نقصان دہ چیز ہے نا، وہ یہ ہے ان کی بے راہ روی کو اپنانا، ان کے کلچر کو اپنانا. جہاں مسلمانوں نے یہود و نصارہ کے کلچروں کو، تہواروں کو اپنانے کی کوشش کی ہے، وہی مسلمان پستی کے شکار بھی ہوئے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خود ارشاد ہے، لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى، نہ تو یہودیوں کی پیروی کرو نہ ہی نصارہ کی پیروی کرو. مزید فرمایا، لیس منا من تشبہ بغیرنا، جو ہمارے دین اسلام کے علاوہ کی پیروی کر دیتا ہے وہ ہم سے نہیں ہے. مزید فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے اس کا انجام ہوگا. اگر وہ مسلمانوں کا طریقہ اپناتا ہے، ان کی اتباع والا معاملہ اپناتا ہے، تو اس کا انجام پھر اس کا اہل ایمان کے ساتھ ہوگا، محبت والوں کے ساتھ ہوگا، دین اسلام والوں کے ساتھ ہوگا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلاموں کے ساتھ ہوگا. اگر ایسا شخص ہے جو کہ اغیار کے طریقے پر چل رہا ہے، کفار کے طریقے پر چل رہا ہے، تو اس کا ٹھکانہ اپنوں کے ساتھ نہیں ہونے والا، غیروں کے ساتھ ہوگا. اپنوں کے ساتھ اس کا ٹھکانہ پھر نہیں ہو سکتا. یہ جو سب سے بڑی بنیادی چیز ایمان کے لیے اور اپنے اسلام کے لیے یہ جو سب سے بڑا نقصان ہے نا، ہم کسی قوم کی پیروی کرنا، یہ بہت بڑی خطرناک چیز ہے. یہ آج کفار اپنا رہے ہیں اور ہمارے کلچروں کے اندر، تہذیب و تمدن کے اندر اس انداز میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں جو آج ہم معاشرتی سطح پر اخلاقی لحاظ سے جو ہم تنزلی کا شکار ہیں، وہ ایسے نہیں ہے کہ ہم ایسی تنزلی کا شکار ہو چکے. ہماری نسلوں تک کو انہوں نے برباد کرنے کی سازشیں رچی ہوئے ہیں. ایک چھوٹی سی بات آپ ذرا غور کیجئے، ہمارے ہاں مسلمان بعض نادان ہولی بھی مناتے ہیں، دیوالی بھی مناتے ہیں، بعض کرسمس بھی مناتے ہیں، مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، تو ساری چیزیں کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ علماء فرماتے ہیں کیا یہود و نصارہ کو قربانی کرتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ یہ بھی تو اسلامی تہوار ہے نا، آپ تو ان کے بڑے شوق سے منا رہے ہیں، کیا ان کو ہمارے اسلامی تہوار منانے ہوئے دیکھا ہے؟ بلکہ وہ تو پابندی لگاتے ہیں. ہندوستان میں گائے کی قربانی پر پابندی. کیا ہولی منانے والے حضرات نہیں جی سب کو لے کے چلنا پڑتا ہے کہ قرآن سے بڑھ کے کوئی اور چیز ہے؟ قرآن فرماتے ہیں ان کو دوست مت بناؤ، لیکن یہ بندہ کہتا ہے، 14ویں صدی کا بندہ کہتا ہے نہیں جی ان کو تو لے کے چلنا ہے ہم نے. کیا کافر نے کبھی قربانی اپنے گھر میں کی کرے تب بھی ان کا عمل قبول نہیں کیا جائے گا؟ کیا کسی کافر نے ہمارے جتنے مذہبی تہوار ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، غریبوں کی مدد کرنا ہے، صدقہ خیرات دینا ہے، مسجد و محراب بنانے ہیں، کیا ہمارے ان مذہبی تہواروں کے اندر کسی کافروں کو سر فہرست دیکھا؟ لیکن مسلمان کیوں ہے کہ ان کے تہواروں کے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ نہیں کہ مجھے تو کرنا ہے، نہیں کروں گا تو دنیا سے پیچھے چلا جاؤں گا. بھائی دنیا بنانے کے چکر میں انسان اپنی آنکھوں کو داؤ پہ مت لگائے، یہ سمجھداری والی بات نہیں ہے. جو اپنا بھلا نہ کر سک رہا ہو، جو اپنے بارے میں نہ سوچ رہا ہو، تو بتائیے کہ پھر اس سے بدبخت اور کون انسان ہو سکتا ہے کہ جو ان کفاروں کے پیچھے تو چل پڑا ہے، ان کے تہوار کو اپنا رہا ہے. آج رات اللہ ہمارے ملک کی حفاظت کرے، ہمارے سرحدوں کی حفاظت کرے. آج جو طوفانی بدتمیزی ہوگا اس کا اندازہ ہر کو نہیں ہے. کتنے گھر برباد ہو جائیں گے فائرنگ کے ذریعے، کتنے کروڑوں کی جائیدادیں ضائع ہو جائیں گے، اسراف ہوگا لاجانی کاموں کے اندر. اگر آپ ہیپی نیو ایئر فائرنگ کر کے نہ منائی جائے، 1 ملین کر کے نہ منائی جائے، اگر ان روڈوں کو بند کر کے نہ منائی جائے، تو کیا سال رکنے والا نہیں ہے؟ بلکہ سال تو اپنی جگہ پوری کر کے گزر جائے گا. لیکن چونکہ ہم نے اس کو طوفان بدتمیزی کے اندر اس کو لیا ہوا ہے، اپنی آخرت کو ہم برباد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ظاہر سی بات ہے یہ تمام چیزیں ہمارے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے ہیں. تو لہٰذا سمجھدار انسان وہی ہے جو اپنے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنائے، نہ کہ اپنے ایمان کو کمزور کرنے والے اعمال کی طرف توجہ نہ دے. اگر اس نے اپنے ایمان کو کمزور کرنے والے اعمال کی طرف توجہ دی تو ہمارا جو معاشرتی کردار ہے وہ ٹوٹ جائے گا. آج مسلمان جس بستی کے شکار کے اندر ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں آئی. حدیث مبارکہ کے اندر
نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم فرمان سن لیتے ہیں، قرآن نے کیا کہا ہے؟ یہود و نصارہ ہم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے، کتنا بھی کر لے بھائی۔ قرآن کہتا ہے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى، یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہونے والے۔ کب راضی ہوں گے؟ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک کہ تم ان کے دین کو اختیار نہ کر لو، ان کے دین کو مان نہ لو، تب تک وہ احباب اشخاص تمہارے ساتھ راضی نہیں ہونے والے۔ قرآن کہتا ہے یہود نصارہ زندگی بھر تا قیامت راضی نہیں ہوتے، لیکن بندہ ہے کہ نہیں جی ان کے پیچھے چل رہا ہے۔ اور حدیث مبارکہ بڑی چوٹ کرنے والی ہے، جو آج اخلاقی تنزلی کا جو ہم شکار ہے نا، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1400 سال پہلے جو حدیث ارشاد فرمائی ہے نا، وہ انتہائی ہمارے ضمیر کو اجاگر کرنے کے لیے اگر توجہ سے سنیں تو میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے کے ارشاد فرمایا لَتَرْكُبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ، فرمایا جو تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں نا، ان کے طریقوں کو اپناؤ گے بالش با بالش، یعنی یہاں سے لے کے یہاں تک، انگلیوں سے لے کے ناخن تک ان کے طریقے کو اپناؤ گے۔ من قبل سے مراد یہود و نصارہ، یعنی یہود و نصارہ کے طریقوں کو اپناؤ گے۔ مزید فرمایا وَزِرَاعًا بِزِرَاعٍ، یعنی یہاں سے لے کے یہاں کلائی تک، یعنی ان کی ہر چیز آپ اپناتے رہو گے، ہر چیز مانتے رہو گے۔ مزید فرمایا حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ داخل حجرن سب حجرہ ضب لدخلتم، اگر ان کافروں میں سے، بدبختوں میں سے، کفار یہود و نصارہ میں سے کوئی ایک دب یعنی جانور ہے، گو جس کو دو زبانوں والی کہتے ہیں، وہ اگر اس کے بل میں گھسنا چاہے تو مسلمان بھی ان کی پیروی کرتے وہاں جانا چاہیں گے، اس بل میں مسلمان بھی گھسنا چاہیں گے۔ وَحَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ جامع امرأتہ بالطریق لفعلتموہ، اگر وہ سریعاب اپنی عورتوں کے ساتھ بدکاریاں کریں تو مسلمان کو حیا نہیں آئے گی، اپنی خواتین کے ساتھ اس طرح بدکاری کرنا شروع کر دے گا۔ آج اگر ہم اس حدیث مبارکہ کو دیکھیں نا، سر سے لے کے پاؤں تک ہم ان کے تہواروں کے چکر میں، ان کے رسم و رواج کے چکر میں بالکل گرے ہوئے ہیں، اور اس انداز میں گر چکے لگتا ہے کہ نجات کا راستہ نہیں ہے۔ ہمارے اسلام تو نام کا رہ چکا ہے نا، یا تو مذہبی طبقے کے اندر ہو یا جمعے کے اندر اسلام نظر آتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے ٹوپی سر پہ لگائی اور کپڑے پہنے اللہ اکبر کرنے کے لیے مسجد آ جائے، ورنہ تو ہمارے ہاں تو کوئی اسلام کے اعتبار سے کوئی اعمال نظر ہی نہیں آتے نا۔ ہم تو اس انداز میں اپنے آپ کو، معاشرے کو بگاڑتے نظر آ رہے ہیں۔ ہمارا معاشرہ جس انداز میں بگڑتی ہوئی دنیا بنتا جا رہا ہے کہ جو وطن عزیز ملک پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے بنا ہے، اسلام اس کا قلعہ ہے، اسلام اس کا قانون ہے، سب کچھ ہے، آج اسی اسلام پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ آج کوئی بندہ اپنے آپ کو مولوی نہیں کہلاتا، مولوی کہلاتے ہوئے شرماتا ہے، مذہبی بندہ اپنے آپ کو کہلاتے ہوئے ڈرتا ہے، جھجکتا ہے کہ نہیں جی میں تو مذہبی نہیں ہوں، میں تو مولانا نہیں ہوں۔ مولانا کا مطلب ہے رب والا، رب کا پیارا، لیکن آج بندہ اپنے آپ کو لبرل کہلا سکتا ہے، جی ہم تو نیوٹن آئے، نیوٹن آپ نے دیکھا ہوگا، میرا کسی سے کیا لینا دینا بھائی، آئی ایم نیوٹن، میں تو نیوٹرل بندہ ہوں بھائی، جو جس کا دل کرے کرتا رہے۔ اگر ایسی بات ہوتی صحابہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی کتابیں پڑھنے سے روکا کیوں؟ بھائی ہم نیوٹرل نہیں ہیں، ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، نہ اپنی مرضی سے جائیں گے۔ وہ خدا کے بندوں، جب ہم اپنی مرضی سے آئے ہی نہیں ہیں، اپنی مرضی سے جانا نہیں ہے، تو جو درمیان کا بٹوین ورلڈ ہے تو اس کو اپنی مرضی سے کیسے جی سکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں روکنے والا کوئی نہیں ہے، ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے، ہم جس طرح چاہیں ہم کر سکتے ہیں۔ بھائی ہمیں شریعت کی لگام ہمارے گلے کے اندر ہے، ہم کلمہ مصطفیٰ کا پڑھ چکے ہیں، دین اسلام کو ایکسپٹ کر چکے ہیں۔ جب دین اسلام کو ہم نے ایکسپٹ کر لیا ہے، مصطفیٰ کا دین مان لیا ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہیں، تو اپنی مرضی کس بات کی؟ اپنی مرضی نہیں، دین کی مرضی چلے گی، شریعت کی مرضی چلے گی۔ جس کو شریعت جائز قرار دو جائز ہے،
جس کو ناجائز کرا دو ناجائز ہے. رکنا ہے جب پتہ ہے ہم اپنی مرضی سے آئیں گے, پتہ ہے مرضی سے جائیں نہیں, تو بھائی جو درمیان کا حصہ ہے نا اپنی مرضی سے بھی نہیں جی سکتے, اس کا بھی غور کرنا ہے. اب سال اختتام پر آج آخری لمحات ہے, آخری جمعہ ہے سال کا, تو ہم اپنا محاسبہ کر لیں کہ اس پورے سال کے اندر بھائی 365 دن ہے. کتنے ہیں بھائی؟ 365 ڈے, پورا سال گزر گیا. اپنے آپ کو غور بھائی 365 دنوں میں نمازیں کتنی پڑھی ہیں؟ فجر کی 365 دن کی نمازیں ہوں گی نا, ظہر کی, عصر کی, مغرب کی, عشاء کی. کیا میں نے 365 دن کی نمازیں پڑھ لی؟ کیا میری 365 دن کی نمازیں ابھی رہتی ہیں؟ باقی تو نہیں ہے. کیا میں 365 دن میرا جو گزر چکا ہے میں اپنا محاسبہ تو کر لوں بھائی, میں نے کسی کا حق کھا تو نہیں لیا, کسی کا حق دبا تو نہیں لیا. 365 دن میرے گزر گئے, کیا میں نے اپنے ٹارگٹ جو سیٹ کیا تھا, میں نے اللہ کی راہ میں سجدے کتنے کیے ہیں, اللہ کی راہ میں زکوٰۃ کتنی دیے, غریبوں کو نوازا کتنا ہے, رشتہ داروں کو نوازا کتنا ہے, کیا میں نے اس 365 دن کے اندر پیریڈ میں مکمل میں اپنے رشتہ داروں سے بنا کے رکھا ہوں یا توڑ دیا میں نے؟ کیسا تو رشتہ داریاں توڑ چکے ہیں. اپنا غور کر لیں کہ ہم ان 365 دن کے اندر میں نے کیا پایا, کیا کھویا, کیا کمایا ہے. یہ بھی ہر روز کرنا چاہیے, لیکن ہم تو کرتے ہیں کتنی تلاوت قرآن کی, پورا سال 365 دن کا گزر چکا ہے, ہر روز کرنی ہے, ہفتے میں, مہینے میں, 15 دن میں, سال میں. اپنے آپ سے پوچھیں کہ بھائی اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کر ہم دوسروں کو چھوڑیں, اپنے اندر اپنے سے سوال کریں نا. خود وکیل, خود جج, سارا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں کرے, پتہ تو چلے گا نا کہ کٹہرے میں کھڑا کرے اپنے آپ کو, پوچھے کہ بھائی تیری نمازیں کتنی رہتی ہیں اور سارے معاملات تم نے طے کر لیے کہ نہیں کیے ہیں. آیا کہ ایسا تو نہیں ہے سال پورا گزر چکا, اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق ہو کے بیٹھا ہوا ہے, کہ سال پورا ہو چکا, غریبوں کا حق دبا کے بیٹھا ہوا ہے, قرضہ دینے کا نام تک نہیں لیتا. دوسروں کے عیب تلاش مت کیجیے, اپنے اندر ہم تلاش کریں. 365 دن کے اندر موبائل کے اندر میں نے کیا کیا ہے, کمپیوٹر کے اندر میں نے کیا کیا ہے, سوشل میڈیا پہ کیا کیا ہے, تبصرے کیے یا اچھائی کی, اپنے اولاد کو اخلاقیات کا درس دیا ہے یا بگاڑنے کی کوشش کی ہے. ہم اپنے اندر تو دیکھیں ہم نے کیا کمایا, کیا کھایا, کیا پیا. سال گزر چکا ہے, افسوس کر کے دیکھیں تو صحیح. انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم اپنے اعمال کے اندر اپنے کردار کو یوں جانچیں گے نا, وکیل بھی آپ ہوں گے, جج بھی آپ ہوں گے, فیصلہ بھی آپ نے کرنا ہے, کٹہرے میں اپنے آپ کو جب کھڑا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ رزلٹ بہترین آئے گا. اللہ کی بارگاہ میں سوچیں کیا سال بھر گزر چکا, اللہ کی بارگاہ میں کیا میں نے 2 آنسو اللہ کے خوف سے گرائے ہیں یا نہیں ہے؟ موج مستی اگر میں نے بہت کی, کیا میرے ایسے دن ہیں جس پر میں فخر کر سکتا ہوں الحمدللہ یہ میرا مکمل دن کا جو پورا ہے اچھے انداز میں گزرا, اللہ کی رضا میں گزرا ہے؟ کیا میں نے لوگوں کو نیکی کی دعوت دی, اچھائی کا درس دیا, برائیوں سے روکا, نماز کے لیے لے کے گیا, گھر والوں کو نماز پڑھائی کہ نہیں پڑھائی ہے؟ سال پورا گزر چکا ہے, اختتام کے قریب ہو چکا ہے. ان تمام چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے. آج ہیپی نیو ایئر کی رات آئے گی تو لہٰذا یہ ہلڑ بازیوں سے اپنے آپ کو ہم نے بچانا ہے. اپنی اولاد کو یہ پٹاخے وٹاخے نہیں کرنے بھائی, جائز نہیں ہے, نہ ہی فائرنگ کرنی ہے, گرفت ہونی ہے. اللہ نہ کرے کسی کی موت واقع ہو گئی, عند اللہ محفوظ ہوں گے, پکڑ ہو جائے گی. مسلمانوں کے گھر جل جاتے ہیں, کئی معذور ہو جاتے ہیں, تو لہٰذا ان پیسوں کو بھائی آپ غریبوں کو دے دیں, مسکینوں کو دے دیں, محتاجوں کو دے دیں, انشاءاللہ تعالی اس سے فوائد ہوں گی. اللہ کریم ہمیں اس سال کے اختتام پر اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, اور آنے والے جو دن ہیں اس میں جو کھو چکے ہیں مزید اس کو پانے کی کوشش کریں کہ انشاءاللہ تعالی نیا آنے والا سال ہے اس میں میں اپنی کوتاہیاں, کمیاں, غفلتیاں, سستی جتنی بھی ہو چکی ہیں انشاءاللہ تعالی دور کروں گا اور اچھے اعمال کرتا رہوں گا. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین.